السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 576۔ سورۃ النحل، آیت 7 تا 8، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ والخیلہ، اور گھوڑے، والبغالہ، اور خچر، والحمیرہ، اور کھوتے، لترکبوہا، تاکہ تم سوار ہو ان پر، وزینتاً، اور زینت کے لیے، وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرتا ہے، ما، جو لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ پیارے بھائیو اور میری بہنوں، سورۃ النحل کی یہ آیات بینات اللہ پروردگار عالمین نے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اور پھر انسان کا پیدا کرنا، اور انسان کے فائدے کے لیے جانوروں چوپایوں کا پیدا کرنا بیان فرمایا۔ تو اب ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی خیل، بغال اور حمیر کا ذکر کرتا ہے۔ گھوڑا اللہ نے پیدا کیا، خچر اللہ نے پیدا کیا، گدے کھوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے، اور فرمایا کہ گھوڑے پر، خچر پر اور گدے کے اوپر تم سواری کرتے ہو۔ تو گھوڑا، خچر اور گدھا، یہ بیچ میں جو خچر ہے یہ گدھے اور گھوڑے کے کراس سے پیدا ہوتا ہے، یعنی گدھے اور گھوڑا اس کے کراس سے پیدا ہوتا ہے۔ گھوڑے اور گدھی کا کراس کیا جاتا ہے، ان کا ملاپ کرایا جاتا ہے، اور پیدا ہونے والا جو ہوتا ہے وہ خچر ہوتا ہے۔ یعنی اصلاً ایک گھوڑا ہے اور ایک کھوتا ہے، گدھا ہے۔ گھوڑے اور گدھے کے کراس سے خچر وجود میں آتا ہے۔ تو گھوڑا سواری کے لیے بھی ہے اور گھوڑا حلال بھی ہے، یعنی اگر کوئی گھوڑا کھانا چاہے ذبح کر کے تو گھوڑا کھایا جا سکتا ہے، گھوڑی کھائی جا سکتی ہے۔ گھوڑا، اس کا گوشت حلال، گھوڑی، اس کا گوشت حلال، اور گھوڑی کا گوشت کا دودھ پینا بھی حلال۔ اللہ نے ہمارے لیے گھوڑے کو حلال بھی کیا، اور گھوڑا جو ہے وہ سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خاص کر جہاد کی ایک بہترین سواری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح خچر اور گدھا یہ سواری کے لیے۔ خچر کا کھانا حرام ہے، گدھے کا کھانا، تو گدھا کھوتا دو قسم کا ہے۔ ایک گدھا حمار الوحشی ہے، جنگلی گدھا، جسے اردو لینگویج، اردو زبان میں زیبرا کہا جاتا ہے۔ تو جو جنگلی گدھا ہے وہ حلال ہے، اور جو گھریلو گدھا ہے وہ گدھا حرام ہے، اور گھوڑا خود اپنے آپ میں حلال ہے۔ تو یہ چیزیں، گھوڑا، خچر اور گدھا، یہ سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ صرف سواری ہی کے لیے نہیں، یہ باعث زینت بھی ہیں۔ یعنی بندے کے پاس گھوڑا ہو، تو یہ زینت کا باعث بھی ہے،
اور فرمایا اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرتا ہے، آئندہ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا تو ذکر کر دیا سواری کے لیے، جن میں گھوڑا ہے، گدھا ہے اور خچر ہے، اور کچھ کے متعلق فرمایا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے وہ چیزیں بھی پیدا کی کہ جنہیں بندہ سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو سواری کے لیے استعمال ہونے والی یہ چیزیں اس وقت موجود نہیں تھیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ گاڑی کا نام لیا، نہ 2DGLI کا نام لیا، نہ اللہ نے جو ہے وہ سائیکل یا موٹر سائیکل یا سوزوکی کا نام لیا، نہ اللہ نے جہاز کا، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب بحری بیڑوں کا ذکر کیا، نہ اللہ نے جو ہے وہ ریل گاڑیوں کا ذکر کیا۔ اس لیے فرما دیا اللہ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس وقت کے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہاں جی کہ جہاز بھی پیدا ہوگا، خلائی شٹل بھی پیدا ہوگی، گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی پیدا ہوں گے، ریل گاڑی بھی ہوگی۔ اس وقت کے لوگوں کے وہم و گمان میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے اللہ نے ان چیزوں کا ذکر چھوڑ دیا، اتنا کہہ دیا کہ اللہ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی آج تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اور جو موجود تھیں ان کا ذکر اس لیے کر دیا کہ اللہ کے اس احسان کو بھی یاد رکھو۔ اور جب اللہ کے احسان کو یاد رکھا جاتا ہے، شکر ادا کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی تمام مزید نعمتیں بھی شکر کرنے والوں پر کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ آیا گھوڑا حلال ہے کہ نہیں؟ خچر اور گھریلو گدھے کی حرمت پر تو اتفاق ہے، خچر اور گھریلو کھوتا اس کے حرام ہونے پر تو تمام کے نزدیک اتفاق ہے۔ اور گھوڑے کے متعلق بعض لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ جی گھوڑے کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، یا یہ کہ گھوڑا مکروہ ہے۔ جی جس طرح صاحب ہدایہ نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑا کھانا مکروہ تھا، حرام نہیں۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام اعظم اس لیے کہ 4 ائمہ میں امام ابو حنیفہ پہلے امام ہیں، تو بڑا بھائی یا بڑی شخصیت اعظم ہی ہوتا ہے، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑا جو ہے وہ مکروہ تھا، حرام نہیں، فقط مکروہ۔ اب یہ کہ یہ مکروہ تحریمی تھا یا مکروہ تنزیہی تھا، یعنی اس کی یہ مکروہ حرام کے معنی میں تھا یا ناپسندیدہ کے معنی میں، تو پہلا قول زیادہ راجح ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک جو ہے وہ گھوڑا مکروہ تھا۔ اب پھر اس پر بحث کہ وہ تحریمی مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے۔ بہرحال گھوڑے کے متعلق ان کا مکروہ ہونے کا فتویٰ اس لیے کہ چونکہ گھوڑا ایک خاص جہادی سواری ہے، اور اس کے ذبح کرنے سے جہاد کے لیے مسائل اور دشواریاں پیدا ہوتی، لیکن اپنے آپ میں گھوڑا حلال ہے۔ ہاں گائے یا دیگر حلال جانوروں کی طرح، بکری کی طرح، بھیڑ کی طرح گھوڑا کھلے عام نہیں کھایا جاتا۔ کھلے عام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم عام روٹین میں بکری کا گوشت، بکرے کا، بھیڑ کا، گائے کا، اونٹ کا اور اسی طرح دیگر حلال جانوروں کا جو گوشت کھاتے ہیں، تو عام استعمال میں گھوڑے کا ذبح ہونا یا اس کا گوشت یا اس کا کھایا جانا عام طور پر نہیں ہے، لیکن فی نفس ہی گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے۔ بعض لوگوں نے یہ شبہ بھی یہاں کیا کہ یہاں اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے، یہ 3 چیزیں، گھوڑا، خچر، گدھا، ان کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر سواری کرنے کا ذکر فرمایا، تو یہ فقط سواری کے لیے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پیچھے جو اللہ نے چیزیں ہمارے لیے بیان کی ہیں،
تو کھانے کے لیے استعمال کی ہیں، تو کیا پھر جو کھانے کے لیے استعمال ہوئیں ان پر سواری نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ بندہ بیل کے اوپر بھی سواری کرتا ہے اور اسی طرح اس پر سامان بھی لادتا ہے اور بیل کو کنووں پر اور کیوں پر بھی لگایا جاتا ہے۔ تو یہ شبہ کہ گھوڑے، خچر اور گدھے کا سواری کے لیے ذکر کیا تو یہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے عدم ذکر جو ہے وہ نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ گھوڑا عام طور پر، خچر عام طور پر، گدھا یہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور گھوڑے کا کھانا بھی حلال ہے کہ جس طرح ہم بیل کھاتے بھی ہیں اور بیل کو مال برداری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، خچر اور گدھے کا، گھریلو گدھا، اس کا کھانا ضرور حرام ہے اور اس پر نبی علیہ السلام کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو گھوڑے کے حوالے سے پیارے نبی علیہ السلام سے صحیح بخاری میں ہے اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4219 فرماتے ہیں جابر کے نبی علیہ السلام نے گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑے کے متعلق اجازت دی، یعنی گھریلو کھوتوں کے گوشت کھانے سے منع کر دیا، یہ کھوتا حرام قرار دے دیا گیا اور گھوڑوں کے متعلق اجازت دے دی کہ گھوڑا کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جناب حضرت اسماء بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کے اندر 5510، مسلم کے اندر 1942 میں اسماء کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو نہر کیا اور اسے کھایا۔ کیا مطلب؟ گھوڑا ذبح کیا اور صحابہ نے باقاعدہ گھوڑا کھایا۔ اسی طرح جناب جابر بیان کرتے ہیں ترمذی کتاب الاطعمہ میں حدیث نمبر 1793، نسائی میں 4333 کے اندر نبی علیہ السلام نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا۔ تو ابھی حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ گھوڑے کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے، گھوڑا حلال ہے، عام طور پر کھایا نہیں جاتا۔ تو گھوڑا فی نفسی حلال ہے، کوئی گھوڑا ذبح کرے تو گھوڑے کا کھانا درست ہے اور صحیح ہے۔ اور رہ گیا معاملہ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ گھوڑا مکروہ ہے، تو یہ حرام پر مبنی نہیں ہے، ایک ناپسندیدگی کی حد تک، کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جہاد میں استعمال ہونے والی خاص سواری تھی۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں کہ نبی علیہ السلام نے درندوں میں سے ہر کچلی والے جانور اور گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا۔ تو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اور اگر اسے صحیح مانے تو یہ روایت منسوخ ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو کھوتوں کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑا کھانے کی اجازت دی۔ اور اسی طرح صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے شراب سے منع کر دیا، مطلب شراب حرام، اور آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ گھریلو کھوتے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تو صحابہ کی پکی پکائی جناب ان کی ہنڈیاں، انہوں نے اپنی پکی پکائی ہنڈیوں کو انڈیل دیا، ضائع کر دیا، اور شراب کے مٹکے بہا دیے گئے، شراب کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے گھوڑا پیدا کیا ہے جی، اللہ نے ہمارے لیے خچر پیدا کیا، اللہ نے ہمارے لیے گدھا پیدا کیا، اور ہم ان پر سوار بھی ہوتے ہیں اور ان پر لوڈنگ، مال برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور یہ زینت کا باعث بھی ہیں ہاں جی۔ اور فرمایا اللہ وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ آج سواری کے لیے گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، ریل وغیرہ ہے، سب کچھ ہے، اور یہ سبحان اللہ یہ انسان کو سوچ اور سمجھ اور تمیز اور یہ جدید چیزوں کی ایجاد
یہ کس نے عطا کی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدیوں پہلے قرآن پاک کے نزول کے وقت ہوائی جہاز کا، PIA کا، سعودی ایئر لائن کا ذکر کرتا تو لوگ کہتے کہ واہ جی واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت وہ چیزیں نہیں تھی، ان کا ذکر نہیں کیا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتا دیا، یعنی اسی وقت وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ آج یہ چیزیں موجود ہیں، تو آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریل گاڑی میں سفر کرنا حرام ہے یا جہاز میں سفر کرنا حرام ہے، بلکہ کھوتے پر سفر کیا جائے، گھوڑے پر بیت اللہ کو جایا جائے، خچر پر بیت اللہ کو جایا جائے، اونٹ پر بیت اللہ کو جایا جائے۔ تو اللہ نے اس کا بھی حل نکال دیا کہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا اللہ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، آج وہ پیدا ہے۔ تو اس لیے جہاز پر سفر کرنا یا ریل گاڑی پر سفر کرنا، جناب اسی طرح جو ہے وہ گاڑیوں پر سفر کرنا، تو قرآن نے 14 صدیاں پہلے ہی ہمیں ریل گاڑی، جہاز اور جناب اسی طرح دیگر چیزوں کے متعلق آگاہی دے دی۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اتنا کمال اور اتنا باریک اور اتنا عظیم کاریگر ہے۔ سبحان اللہ کہ اس کی کاریگریاں، اس کی کاریگریاں کیا ہی کہنے، اس رب کی جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ رب اتنا عظیم رب ہے، اتنا عظیم کاریگر ہے، وہ اللہ اتنا عظیم کاریگر ہے کہ جناب زمین پر موجود تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اور تمام پانیوں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور پھر سبحان اللہ اللہ کی تعریف لکھی جائے تو یہ درخت ختم ہو جائیں، سمندروں اور دریاؤں اور ندی اور نالوں کا پانی جو ہم نے سیاہی بنایا وہ ختم ہو جائے، مگر رب رحمان کی تعریف کم نہ ہو اور پوری نہ ہو اور حق ادا نہ ہو اور ختم نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس عظیم پروردگار کی عبادت کریں۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارا دن، ہماری رات، ہماری نماز، ہمارا روزہ، وہ فقط اللہ ہی کے لیے ہو۔ ہم توحید پر رہ کر زندگی گزاریں اور کلمے پر ہماری موت ہو۔ اس لیے فرمایا ان قتلتا او حرقتا، اگر تو قتل کر دیا جاتا ہے یا تجھے جلا دیا جاتا ہے، فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور جناب لقمان نے فرمایا علیہ السلام، یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ کیوں نہیں بنانا؟ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اتنا عظیم رب، اتنا عظیم پروردگار، اتنا بڑا کاریگر وہ رب رحمان۔ تو حق یہ ہے کہ جناب ہم توحید پر زندگی گزاریں اور اللہ سے خاتمہ بالخیر اور لا الہ الا اللہ پر، کلمہ توحید پر موت کا سوال کریں کہ ہماری زندگی بھی توحید پر ہو اور ہم مرے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، زبان پہ بھی توحید ہو، دل میں بھی توحید ہو، ہمارے اعمال کے اندر بھی توحید موجود ہو۔ اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اغفر لنا بالقرآن العظیم، اللہم انصرنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔